یہ جو آپ کو آدھا عین نظر آ رہا ہے، یہ آدھا عین نہیں ہے بلکہ اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ زبر لگا دیں، حمزہ زبر آ بنے گا، اس کو پڑھتے ہیں آ۔ اس کے تین مطلب ہیں عربی زبان میں، اور یہ کبھی گرا دیا جاتا ہے، کبھی نہیں گرایا جاتا، تو اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ حمزہ کے تین مطلب کون سے ہیں، حمزہ کی دو قسمیں کون سی ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں النصیحہ اکیڈمی والے۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی میں بہت سارے کورسز کروائے جاتے ہیں آن لائن، اور یہاں پر آپ بطور خاص عربی تکلم کورس کر سکتے ہیں۔ بہت سے دوست اس چینل پر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں عربی تکلم سیکھنا ہے، جدید عربی بولنا ہمیں آ جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو نمبر آ رہا ہے موبائل نمبر، اس پر رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں عربی تکلم کورس کرنا ہے، تو یہ آپ کو عربی تکلم کورس کروا دیں گے۔ بہت مناسب فیس ہے ان کی۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ حمزہ کے تین مطلب ہیں۔ پہلا مطلب ہے کیا، اس کو حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں، جیسے اورأیت، کیا تم نے دیکھا، زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا، تو اس حمزہ کو حمزہ استفہام کا کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا۔ حمزہ کی دوسری قسم، حمزہ کا دوسرا مطلب ہے اے۔ ہم کسی کو جب بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا زیدو، اے زید۔ اسی طرح ہم یا کی جگہ حمزہ زبر آ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ازیدو، اے زید، ابنیا، اے میرے بیٹو، عبد اللہ، اے اللہ کے بندے۔ تو اس حمزہ کا ترجمہ ہوتا ہے اے، اس کا نام ہے ندائیہ۔ قرآن کریم میں میری معلومات کے مطابق اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مثال ملتی ہے تو مجھے تبصرہ خانے میں ضرور بتائیے گا۔ حمزہ کا تیسرا مطلب ہے برابری، تسویہ۔ اس کا نام ہے حمزہ تسویہ، یعنی دو چیزوں میں ان کے درجے کے اعتبار سے برابری بتانے کے لیے اس حمزہ کو شروع میں لے کر آتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، اب ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے ان کی ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہیں۔ آگے حمزہ ہے اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، ان کے حق میں برابر ہیں۔ حمزہ کبھی گرا دیا جاتا ہے، کبھی نہیں گرایا جاتا، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو الف ہے، اگر یہ ساکن ہو تو الف ہوتا ہے، جیسے نون الف زبر نا، یہ الف ہے۔ لیکن الف کے اوپر اگر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، اور عربی میں اس کے اوپر اگر جزم بھی آ جائے، تو ان چار صورتوں میں یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اگر زبر یا پیش ہو تو الف کے اوپر حمزہ لکھتے ہیں، اگر زیر ہو تو الف کے نیچے چھوٹا سا حمزہ لکھ کر زیر لگا دیتے ہیں۔ تو اب جیسے کتابن ہے، اگر اس کی شروع میں الف لام لگا دے تو یہ بنے گا الکتابو۔ تو یہ جو حمزہ شروع میں آ رہا ہے، اگر اس سے پہلے فا آ جائے تو ہم کہیں گے فل کتابو، تو حمزہ گر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں تھا بسم اللہ، تو اسمی کا حمزہ کیوں گر گیا؟ اور کبھی حمزہ نہیں گر رہا ہوتا، تو اس اعتبار سے حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ قطعی، حمزہ وصلی۔ اب حمزہ قطعی کی بے شمار اقسام ہیں، حمزہ وصلی کی بے شمار اقسام ہیں، آپ کو کتابوں میں بڑی تفصیلات مل جائیں گی۔ ان کو سمجھنے کا میں آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ حمزہ وصلی کی 6 قسمیں آپ ایک دفعہ سمجھ لیں، اس کے علاوہ سب حمزہ قطعی ہوتے ہیں۔ حمزہ وصلی کی 6 قسمیں سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 3 قسمیں اسماء میں پائی جاتی ہیں، 2 قسمیں افعال میں پائی جاتی ہیں، اور 1 قسم حروف میں پائی جاتی ہے۔ جو 3 قسمیں اسماء میں پائی جاتی ہیں ان میں سے پہلی کا تعلق علم الصرف کی مہارت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صرف کے طالب علم ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، جب صرف پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کے تمام مصادر، مصدر چونکہ اسم ہوتا ہے تو ان کے شروع میں حمزہ آتا ہے، جیسے اجتناب، استنصار، انفطار، ابرنشاق، اقشعرار،
تو یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ حمزہ وصلی کے اسماء میں جو دوسری قسم ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ ٹوٹل 7 الفاظ ہیں، کلام عرب میں بے شمار استعمال ہوئے ہیں، قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، ان کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے۔ ان 7 کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کی 3 جوڑیاں ہیں اور ایک لفظ الگ ہے۔ 2 کی جو 3 جوڑیاں ہیں وہ ہیں ابن، ابنتن، امرؤن، امرأتن، اثنانی، اثنتانی اور ایک لفظ ہے اسمن۔ ان 7 الفاظ کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، درمیان کلام میں آنے پر گر جائے گا۔ جیسے ابن ہے تو اگر اس کے شروع میں واو آ جائے تو یہ بنے گا وبنن، وبنتن، ٹھیک ہے نا، عیسی ابن مریم ومریم ابنت عمران اللتی، تو اب یہ اس کا حمزہ جو ہے بیچ میں آنے پر گر جاتا ہے۔ اسماء میں سے جو تیسری قسم ہے حمزہ وصلی کی، پہلی 2 قسمیں آپ نے سمجھ لی۔ پہلی قسم تھی مصادر جو کہ مزید فی کے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم ہے 7 الفاظ۔ تیسری قسم ہے اسم موصول کا حمزہ، الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی۔ ان کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ بھی وصلی ہے، درمیان میں آنے پر گر جائے گا۔ الذین اگر واو لگا دے تو بنے گا والذین، فا لگا دے تو بنے گا فالذین، اس کو فالذین یا والذین پڑھنا غلط ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئی اسماء میں سے۔ افعال میں سے 2 قسمیں یہ ہیں، مزید فی کے ماضی کے صیغے جیسے اجتنبا، استنصرا، انفطرا، اور دوسری قسم ہے مزید فی کے امر کے صیغے اجتنب، استنصر، انفطر وغیرہ۔ ان کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ بھی وصلی ہے اور اس کا تعلق بھی صرف کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے صرف پڑھ لی ہے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا، صرف نہیں پڑھی تو میں آپ کو چند منٹ میں نہیں سمجھا سکتا۔ علم الصرف کا پورا کورس کر لیں، انشاءاللہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ 6 میں سے آخری قسم ہے جو حروف میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ الف لام، جس کا نام ہے لام تعریف۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ عربی میں الف لام کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس الف لام کا جو الف ہے، جب اس کے اوپر زبر آتا ہے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، جیسے الکتاب، الرجل، تو یہ جو حمزہ ہے یہ بھی وصلی ہے، درمیان کلام میں آنے پر گر جاتا ہے۔ حمزہ کی ان 6 اقسام کے علاوہ جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب کے سب قطعی ہیں، درمیان میں آنے پر نہیں گرتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ میں عربی سیکھنے سے متعلق، قرآن کریم سیکھنے سے متعلق ایسی ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا، تو آپ اس آئیکن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ میرے چینل کی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی حال ہی میں نے اپلوڈ کی ہے، تو یہاں آپ کے سامنے ویڈیو بنی ہوئی آ رہی ہوگی، اس پر کلک کریں، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو تک پہنچ جائیں گے۔